جہاں میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول تیرے واسطے۔ اس کو تحریر کیا ہے ایمن رضا نے۔ تو چلیں بڑھتے ہیں ناول کی ایپیسوڈ 5 کی طرف۔ دلشاد بیگم حیرت سے اس ہاتھ کو دیکھ رہی تھی جس نے ان کو بیچ میں روکنے کی جرت کی تھی۔ وہ ہاتھ کسی اور کا نہیں بلکہ محسن کا تھا، جسے دیکھ دلشاد بیگم کے ماتھے پر تیوریاں چڑھی تھیں۔ تو ہٹ جا بیٹا، بیچ میں مت پڑ، پتہ نہیں کہاں سے آ رہی ہے یہ۔ وہ غصے پر قابو پاتے بولی جو اپنے جوان بیٹے کو دیکھ کر کچھ حد تک ختم نہیں تو کم پڑ چکا تھا۔ امی خدا کا کچھ تو خوف کریں، اور دیکھیں اس کی عادت، اس کے کپڑوں پر خون لگا ہے، مطلب ضرور یہ کسی مشکل میں پھنس گئی تھی، مگر آپ نے تو پوچھے بغیر اس پر تشدد شروع کر دیا۔ اگر ابا آ کر یہ سب دیکھ لیں گے تو ان کو کتنا دکھ پہنچے گا۔ وہ ان کا ہاتھ تھامے دوسرے بازو سے انہیں حصار میں لیے پیار سے سمجھاتا، در حقیقت حور کے لیے فرشتہ ثابت ہوا تھا، جسے حور نے تشکر بھری نم آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس کی باتیں سن کر دلشاد بیگم نے حور پر غور کیا تو واقعی اس کے خون سے رنگے کپڑے دیکھ وہ اسے جھڑکتی ہوئی پوچھنے لگی، بتا کیا ہوا ہے؟ جس کے بدلے میں حور نے بتا دیا کہ اسے کسی غنڈے نے پکڑ لیا تھا جس سے وہ بمشکل جان بچا کر آئی ہے۔ جھوٹی ہی صحیح وہ کہانی بنا چکی تھی، مگر محسن اسے یہ نہ کہہ سکا کہ وہ جھوٹ بولنے میں بری طرح ناکام ہو رہی تھی، کیونکہ اسے جھوٹ بولنا آتا ہی نہ تھا۔ سچ کہہ رہی ہے یمی، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی پیچھے بلڈنگ میں جو آنکھ دیکھی شاید وہ اسے غنڈے نے لگائی ہو۔ وہ جو حور کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی، محسن کی بات سن کر چونکی اور اس بات نے سر ہلایا۔ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح مگر اس کے سر سے بلا ٹل گئی تھی۔ وہ اپنا ٹوٹا بکھرا وجود لے کر اندر آئی۔ وہ گھٹ گھٹ کر مر رہی تھی۔ ماں باپ تو بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، بس ایک ماموں کا رشتہ بچا تھا۔ باپ کے رشتہ داروں سے وہ انجان تھی کیونکہ اس کے باپ نے اپنی فیملی کے خلاف جا کر اس کی ماں سے شادی کی تھی۔ ماں، وہ اندر آ کر سسکی، جانے کیوں اسے ہر زخم لگنے پر ماں یاد آتی تھی۔ وہ اس اسٹور نما کمرے میں اپنے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی آج رات اس کے نصیب میں کچھ نہیں آنے والا کھانے کو۔ اس کی مامی چاہے اوپر سے جتنی مرضی اچھی بن جاتی مگر ان کی فطرت اندر سے ناگن کسی تھی جو نہ بدلی تھی نہ کبھی بدلنی تھی۔ ایک ماہ بعد ڈیمن کے زخم کافی حد تک مندمل ہو چکے تھے مگر وہ لڑکی کسی آسیب کی طرح اس کے سر پر سوار ہو چکی تھی۔ وہ سوتا جاگتا، کسی ڈیلنگ میں مصروف ہوتا، کسی کا قتل کر رہا ہوتا، شراب نوشی کر رہا ہوتا یا پھر کسی لڑکی کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہا ہوتا۔ وہ کسی نہ کسی طرح ہر لمحے اس کے ذہن پر سوار ہو جاتے۔ اب بھی وہ بعد میں اپنی ڈیل مکمل ہو جانے کے بعد ایک ڈرنک چڑھا رہا تھا، کیونکہ اس حور کا من موہنا چہرہ اسے بھلائے نہیں بھول رہا تھا۔ جب آخرکار وہ تنگ آ کر گلاس ٹھا سے دیوار کے ساتھ مارتا چکنا چور کر چکا تھا، اب بار کے واش روم میں چلا گیا۔ زور زور سے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتے وہ کوئی پاگل لگ رہا تھا۔ یکدم ہی اس نے اپنی سرخ سوجی آنکھیں سامنے لگے آئینے میں گاڑی اور خود کو آنکھیں چھوٹی کرتے دیکھنے لگا۔ کیا تھا وہ جسے کسی کی پرواہ نہ تھی، اور کیا بن گیا تھا وہ، کیونکہ وہ جادوگرنی اس کے حواسوں پر بری طرح چھا رہی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ڈیمن کسی سے محبت نہیں کر سکتا، امپاسبل۔ وہ آئینے میں دیکھتے خود کو یقین دلاتے بولا، نہیں ہے وہ میری محبت، ڈیمن صرف ٹائم پاس کرتا ہے، محبت نہیں، مجھے صرف جسموں سے مطلب ہے، روح سے کیا لینا دینا میرا۔ وہ ایک دم خود کو ہی کٹہرے میں لائے طنز کرنے لگا، مجھے بس اس سے اٹریکشن ہے اور کچھ نہیں۔ وہ دانت پیستے خود کو یقین دلانے لگا تو اچانک آئینے میں حور کا عکس نمودار ہوا جو اس کی حالت پر کہکے لگا رہی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ پھنس گیا نا بیچارہ دل میری محبت کے جال میں۔ خوبصورتی چیز ہی ایسی ہے۔ وہ عکس اس پر طنز کر رہا تھا جب وہ حلق کے بل چلایا، نہیں نہیں نہیں، یہ جھوٹ ہے، بے بکواس کرتی ہو تم، کوئی محبت نہیں مجھے، تو بس تمہارے ساتھ ایک نائٹ اسپینڈ کرنے کی دیر ہے، پھر کہاں کی کشش، کہاں کی محبت۔ وہ سنگ پر دونوں ہاتھ جماتا خون رنگ آنکھوں سے آئینے میں ابھرتے حور کے عکس کو دیکھ تمسخر سے بولا، جو اب ساکت سے بس اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جو خوش تھا کہ وہ عکس خاموش ہو چکا ہے مگر اگلے ہی پل اس عکس کے چہرے پر تلخ طنزیہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ کیا واقعی ایسی بات ہے؟ تو دیر کس بات کی ہے؟ آزما لو، ناکام ٹھہرو گے۔ اگر یہ کشش پھانس بن کر تمہاری نس نس میں اتر گئی تو کیا ہوگا تمہارا؟ اب کی بار وہ اسے جلتے صحرا کی بھٹی میں جھونکتے بولی تو وہ سر تاپے جھلس کر ہی تو رہ گیا تھا اس کی بات پر جو 16 آنے سچ تھی۔ اگر وہ اس کے ساتھ رات گزار لیتا اور تب بھی وہ آسے اسے چپکا رہتا تو کہاں جاتا وہ؟ کیا جواب دیتا وہ اس لڑکی کو کہ عزت چھین کر بھی تم سے محبت کا دعویدار ہوں میں؟ مضحکہ خیز جھوٹ، سب جھوٹ ہے، دکھاوا ہے۔ وہ چلاتے ہوئے ایک دم شیشے پر مکہ مارتے اسے توڑ کر چکنا چور کر چکا تھا، جبکہ ہاتھ سے خون پانی کی طرح ٹپ ٹپ بہتا چلا جا رہا تھا، مگر اس جنونی شخص کو پرواہ کہاں تھی؟ اسے تو بچپن سے ہی اذیتوں میں جھونک دیا گیا تھا، پھر کہاں کا درد، کون سا درد، تھی تو بس دیوانگی اور جنونیت جو لمحہ بہ لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔
وہ میری محبت نہیں بس ضرورت ہے۔ وہ ٹرانس کسی کیفیت میں خود سے کہتا ہوا عجیب شخص لگ رہا تھا۔ اس لمحے اس نے دعا کی تھی کہ وہ حور نامی لڑکی اس کے سامنے کبھی نہ آتی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اب حور کی پرچھائی بھی اس کے سامنے آ جاتی تو وہ اس کی زندگی کو اپنی طرح برباد اور مسخ کرنے میں دیر نہ لگاتا۔ مگر اس کی پہلے کب دعا قبول ہوئی تھی جو اب ہوتی تو وہ گنہگار تھا نا۔ چھوڑو مجھے، کوئی ہے، بچاؤ مجھے، خدا کا خوف کرو، چاچا چھوڑو مجھے۔ وہ بلک بلک کر روتی اپنی مامی کے بھائی سے فریاد کر رہی تھی جو اپنی بہن سے یہ کہہ کر اسے ساتھ لے آیا تھا کہ اس کی بیوی امید سے تھی اور اسے کسی کام والی لڑکی کی ضرورت تھی۔ اس کی مامی تو تھیں بھی ایسی ہی، بھائی نے کہا اور جھٹ مان گئی۔ انہوں نے لاکھ انکار کرنا چاہا مگر اس مظلوم کے انکار کو خاتمے میں لاتا ہی کون تھا۔ مامی نے اچھی خاصی مرمت کرنے کے بعد اسے اپنے بھائی کے ساتھ چلتا کر دیا، مگر اس کا عیال بھائی راستے سے ہی اسے ایک بار میں لے آیا تھا۔ اس کے پوچھنے پر اس نے یہی بتایا کہ یہاں اسے اپنے دوست سے کوئی چیز لینی ہے، مگر اندر پہنچتے اس نے شرافت کا چولا اتارا اور اسے ایک پرائیویٹ روم کی طرف لے جانے لگا۔ اب وہ اتنی بھی بچی نہ تھی کہ اسے مکروہ شخص کے ارادے نہ سمجھتی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے بھاگتی، مامی کے بھائی نے اسے بازو سے دبوچتے گھسیٹنا شروع کر دیا۔ اس بار میں یہ سب عام تھا، اسی لیے کسی نے توجہ نہیں دی، مگر ڈیمن جو رومز کے ساتھ بنے فریشنگ روم میں تھا اس آواز پر حیرت سے چاروں طرف میں دیکھنے لگا کہ کیا یہ آواز اس کی سماعت کا دھوکہ ہے یا واقعی وہ جادوگرنی یہاں تھی۔ وہ حیرت سے باہر نکلا، دل شدت سے دھڑک رہا تھا، فشار خون بلند ہو رہا تھا، آنکھیں تڑپ رہی تھیں دید کے لیے جب اس نے ایک آدمی کو ایک لڑکی کو کمرے میں دھکا دے کر بند کرتے دیکھا۔ وہ سرمئی آنچل ہی کافی تھا ڈیمن کے جاننے کے لیے کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ وہی حور تھی۔ اس کا دل جانتا تھا جو اسے پہچاننے میں اب شاید کبھی غلطی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ نشہ ابھی تک ہلکا ہلکا اسے محسوس ہو رہا تھا، مگر وہ اس نشے کے آگے کچھ بھی نہ تھا جو اس دوشیزہ کی ایک جھلک دیکھتے سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ جیسے ہی حواسوں نے کام کرنا شروع کیا وہ سر جھٹکتے اس کمرے کی جانب بڑھا اور دستک دینے لگا جو آہستہ آہستہ ٹھوکروں میں بدلتی جا رہی تھی۔ خدارا چاچا چھوڑ دو مجھے، میں بھی تمہاری بھانجی جیسی ہوں، رحم کرو مجھ پر، مامی کو کیا جواب دو گے؟ وہ اس کے قدموں میں بیٹھتی اس کے پاؤں پکڑتی گڑ گڑا کر اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ تنہے تنہا یہاں سے اکیلی فرار نہیں ہو پائے گی۔ ارے تیری بات پر یقین کرے گا کون؟ اس لیے تیری بھلائی اسی میں ہے کہ چپ چاپ مجھے خوش کر، اور تو بھی مزے لے، اپنی زبان کو تالا لگا کر رکھنا، پھر ہم دونوں مزے لیتے رہیں گے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ خباثت سے بولتا حور کو شیطان کا روح ہی تو لگا تھا۔ جیسے ہی وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا اسے اوپر اٹھانے کے لیے تو تبھی حور نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ تیری اتنی مجال، سالی مجھ پر تھوکے گی؟ اب تو دیکھتے رہ، تو وہ حال کروں گا کہ دنیا دیکھے گی اور تو کسی سے شادی کرنے کے لائق بھی نہیں بچے گی۔ وہ اس کے منہ پر کس کے تھپڑ جڑتا، اس کا دوپٹہ گلے سے نوچ کر اسے بیڈ پر پھینک گیا۔ ایک دل خراش چیخ کے ساتھ بیڈ پر گری تھی، آنکھ کے قریب نیچ پڑتا محسوس ہوا تھا۔ اس کی آہیں اور فریاد دونوں ہی تو اس ابلیس پر اثر نہیں کر رہی تھی۔ وہ شدت سے دعا گو تھی اپنے رب سے کہ یا تو اسے موت دے دے یا پھر کسی فرشتے کو اس کی رہائی کے لیے بھیج دے۔ شاید دعائیں ایسی ہی قبول ہوتی تھیں۔ وہ 5 وقت کی نمازی اور تہجد گزار تھی، کسی کو دکھ نہ دینے والی، اللہ کے قریب تر، پھر اللہ اس کی کیوں نہ سنتا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور وہ دستک آہستہ آہستہ ٹھوکروں میں بدلنے لگی تھی۔ وہ جو ابھی حور پر جھکا ہی تھا بدمزہ ہو کر دروازے کو دیکھنے لگا اور تن فن کرتے اٹھا اور دروازہ کھولا۔ کیا ہے بے، تیرے کو چین نہیں؟ پیسے بھرے ہیں میں نے اس کمرے کے عیاشی کے لیے، تو کسی اور کمرے میں جا، یہاں میری بھلی ہے۔ وہ جاہلوں کی طرح چلایا تو منہ پر پڑنے والے ایک بھاری مکے نے اسے زمین پر زور سے پٹکا، جبکہ ڈیمن دروازہ بند کرتے اندر داخل ہوا، مگر جو ہی نظر بکھرے حلیے میں موجود بیڈ پر لیٹی حور پر پڑی تو آنکھوں کی سرخی گہری ہوئی، جیسے یہ منظر اس کے لیے قیامت خیز ہو۔ وہ بھی تو یہی کرنے آیا تھا اس کے ساتھ، مگر پھر اسے اس حالت میں دیکھ دل پر چھریاں کیوں چل رہی تھیں وہ سمجھ نہ سکا، مگر پھر اندھا دھند میں جنونی انداز میں شخص کو پیٹنے لگا تھا۔ ہاتھ کیسے لگایا ایسے تو نے، جسے ابھی تک میں نے بھی نہیں چھوا؟ تو نے اس پر گندی نگاہ ڈالی تو ڈالی کیسے؟ وہ جیسے پاگل ہو اٹھا تھا۔ وہ آدمی ہوش کھوتا جا رہا تھا جب ڈیمن وہاں سے اٹھتا زمین پر پڑا حور کا دوپٹہ لے کر آتا اسے پٹے کی صورت اسے گلے میں ڈال کر گھونٹنے لگا۔ تو نے یہی دوپٹہ اتارا تھا نا اس کا، اب یہی تیری پھانسی کا پھندا بنے گا۔ اس شخص کا منہ بری طرح سرخ ہو چکا تھا، لہو لہان تو اس کی مار سے ہی ہو گیا تھا۔ اب بھی اگر حور لرزتی ٹانگوں سے اٹھ کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے اس آدمی کو چھوڑنے کا نہ بولتی تو اسے جان سے ہی مار ڈالتا۔ وہ مر جائے گا، پلیز اسے چھوڑ دو۔ وہ کانپتے لہجے میں ہولے سے بولی تو اس کے ہاتھ اچانک حرکت کرتے رکے اور وہ عجیب انداز میں گردن ترچھی کیے اسے دیکھنے لگا، پھر اٹھ کر اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے حور کی طرف متوجہ ہوتے دیکھ وہ شخص وہاں سے بھاگ نکلا تھا۔ مجھے ناسمجھی سے اسے دیکھ شکریہ ادا کرنے لگی تھی، اس کی اگلی بات پر حور کی جان لبوں پر آئی۔ کتنے لوگ ایک رات کے لفظ تھے یا بم جو اس نازک لڑکی پر گرا تھا؟ حور وہیں کھڑی سرد ہو کر بت بن گئی تھی۔ وہ تو محسن تھا اس کا، درندے سے بچانے والا، آخر خود درندگی کی باتیں کیوں کر رہا تھا؟ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟
وہ आंसुओं को रोकने के बावजूद भी रोक ना सकी और वो फिसलते उसका चेहरा भिगोते चले गए। कम से कम उसे सामने खड़े शख्स से ऐसी तस्लील की उम्मीद न थी। वो फिर से 2 कदम चलता, लम्हों में फासला तय करते, ठटरते सफाक अंदाज में वही सवाल दोहरा गया, कितना लोगी एक रात का? कीमत बोलो। उसके अल्फाज में मजाक का शुबा तक न था। वो जैसे टूट गई थी। उसके लहजे ने उसकी रूह को ज़ख्मी क्यों किया था वो जान न सकी। तुम घटिया इंसान, तुम्हें तो मैं मसीहा समझती थी जिसने मुझे इस जानवर से बचाया, मगर तुम तो गुस्से और गम और गुस्से से बात बीच में छोड़ गई। हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बकवास करने की? अपनी तना गिरे हुए किरदार को समझ रहे हो क्या? शदीद गुस्से और तैश में वो कांपती अपने हाथ का थप्पड़ उसके चेहरे की जीनत बनाने वाली थी, जिसे झटके से डायमंड ने अपनी फौलादी गिरफ्त में जकड़ लिया। हाँ स्वीट हार्ट, ऐसी गलती मत करना जिसकी कीमत बाद में तुम्हें सूद समेत चुकानी पड़े। वो क्या है ना, ईमानदार बंदा हूँ, हिसाब अच्छे से पूरा करता हूँ मैं। उसने सुलगते हुए लहजे में मुस्कुरा कर उसके हाथ को झटके से छोड़ा कि रूह लड़खड़ाई थी। उसकी ज़रा सी गिरफ्त ने उसकी कलाई सुरख कर दी थी। उसे लगा जैसे कलाई की हड्डी चटक गई हो। बेयकीनी और बेवकती पर उसके आंसू रुखसार भिगोने लगे थे। उसने शिकवा कना आंखों से उस बेमहर को देखा जिसे उसके आंसू अच्छे खासे इज़्तिराब में मुब्तला कर गए थे। देखो लड़की, बंद करो ये ड्रामा। आज का दूध का धुला कोई नहीं होता, सब फरेबी हैं और तुम भी इनमें से एक ही हो। उतारो इस नाम निहार शर्म के चोले को। हम दोनों ही तो यहाँ हैं, यहाँ, और है ही कौन? अगर मेरी बात मानोगी तो ऊपर से नीचे तक दौलत में नहला दूंगा तुम्हें। वह गुजरने के साथ साथ डायमंड की आंखें सुर्ख होती जा रही थी, जबकि धड़कनें मुंतशिर। उसकी इतनी किरायत आमेज़ बातों पर हूर को ज़िंदगी में पहली बार लगा था कि आज भरे बाजार में उसके सर से किसी ने चादर खींच ली हो। जी तो जनाब, अब तक कैसे इतना ही कैसी लगी आपको ये एपिसोड? क्या होगा जिसको वो समझती थी मुहाफ़िज़, वही निकल के आया है दरिंदा बन के। क्या लगता है, क्या डायमंड अपने इरादे से बाज आ जाएगा, पीछे हट जाएगा, या फिर अपने इरादे पे अमल पैरा हो जाएगा? ये तो मैं अगले एक साथ नहीं पता चलेगा। तो जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, जब मिलूँगी अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।